الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، انسان کو توجہ دلائی کہ وہ ان پر غور کرے، یہ دیکھے کہ اس کا خالق کس طرح اس کی ربوبیت کا اہتمام کر رہا ہے، اور جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کے پروردگار کی نعمتیں کسی شمار میں نہیں آ سکتیں۔ انسان اگر اس کے باوجود یہ جسارت کرے کہ وہ اللہ کے شریک ٹھہرائے تو یہ بڑی بے انصافی اور بڑے ناشکرے پن کی بات ہے۔ اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مخاطبین کے تعلق کو پیش نظر رکھ کر بعض تاریخی حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میں یہ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی اگر تحلیل کریں تو بالعموم یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جب انفس و آفاق سے استدلال پیش کر دیا جائے اور مخاطب اس پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اتمام حجت کے لیے پھر اس کی مسلمہ تاریخ کو بھی استدلال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید میں استدلال یا ریزننگ کی جو صورتیں اختیار کی جاتی ہیں وہ عام طور پر یہ تین ہی ہوتی ہیں، یعنی انفسی دلائل، آفاقی دلائل اور تاریخی دلائل۔ انسان کے باطن میں جو حقائق ودیت ہیں ان سے استدلال کیا جائے تو یہ انفسی استدلال ہوگا، اور اس کے گرد و پیش کی دنیا سے استدلال کیا جائے، کائنات سے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات سے، تو یہ آفاقی استدلال ہوگا، اور جو تاریخ میں واقعات پیش آتے ہیں ان کو بنائے استدلال بنایا جائے تو پھر یہ تاریخی استدلال کہے۔ یہاں اب تاریخ کے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے جو خود مخاطبین کی اپنی تاریخ ہے۔ اس کو میں نے ربط کلام کے لیے اس طرح واضح کیا ہے کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی یہ مخاطبین، یہ قریش مکہ، یہ ام القریٰ کے رہنے والے، یہ جن سے اس وقت خطاب کیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں تو پھر انہیں وہ واقعہ سناؤ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ یہ گویا مکے کی یا ام القریٰ کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے، اور ان لوگوں کو اس تاریخ کا حوالہ دیا ہے جن کی یہ اپنی تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ابو الآباء ہیں، وہ انہی کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو یہاں آ کے آباد کیا تو وہ خود مذہبی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا جو اہتمام کیا ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ الہام فطرت کا ہے، انسان کو پیدا کیا گیا، اس کے نفس کو سنوارا گیا، اس کی ایک خاص ساخت بنائی گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے
ہدایت کے مبادی یا اس کے اصول تمہارے اندر الہام کر دیے. اور نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو، انسان کی شخصیت کو جب آراستہ کیا، بنایا سنوارا، جب ہر لحاظ سے درست کیا، تو اسی موقع پر اس کے شعور میں یا اس کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی کہ چیزیں دو پہلوؤں سے دیکھی جائیں گی، ایک ان کا اخلاقی حسن، دوسرے ان کا اخلاقی قبح. تو یہ جو اخلاقی لحاظ سے چیزوں پر حکم لگانا ہے، یہ گویا انسان کے لیے اس زندگی کی ابتدا ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے. انسان کے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھ دیا گیا ہے. جس طرح یہ دنیا جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے. یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں. حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں ان سے انسان کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہ وہ علم ہے جو استدلال سے پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت کے طور پر انسان کو ہر وقت دستیاب ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کے باطن میں بھی کچھ حواس دیے گئے ہیں. یہ میرا حادثہ ہے جو میرے غم کو، میری محبت کو، میرے آلام کو، میرے درد کو محسوس کرتا ہے. اور یہی حادثہ ہے جو چیزوں پر اخلاقی حکم لگاتا ہے. میرے اندر اسی حادثے کا ایک پہلو وہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چیز بدصورت ہے، خوبصورت ہے. گویا جمالیات کا احساس، اخلاقی چیزوں کا احساس، یہ مجھے دے کے بھیجا گیا ہے. یہ میرے لیے سب وجودی حقائق ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر سکتا. یہ پہلی چیز ہے یا پہلا درجہ ہے. دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ وہ انسانوں کے اندر بعض لوگوں کا انتخاب کرے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ان حقائق کی خبر دے جن تک وہ خود نہیں پہنچ سکتے. یہ نبوت کا سلسلہ بتا رہا ہے کہ انسانی عقل کے حدود کیا ہیں. یعنی وہ کہاں تک پہنچائے گی، وہ چیزوں کا تقاضا پیدا کر دے گی، ان کی ضرورت بتا دے گی، لیکن کیا فی الواقع وہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ پیغمبر بھیجے. پیغمبروں کی دعوت ایک لمبے عرصے تک دنیا کے سامنے پیش کی جاتی رہی، یہاں تک کہ خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پوری کی پوری قومیں اس منصب پر فائز کی جائے. اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کیا گیا. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد اب باہر آ گئے ہیں، تو اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں یا فلسطین میں آباد کریں اور دوسرے حصے کو جزیرہ نماء عرب میں. اس طرح دنیا کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے دو علاقوں کو اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی جزیرہ نماء عرب کو اور فلسطین کو. پہلے مرحلے میں فلسطین توحید کا مرکز بنا رہا، بنی اسرائیل کو ذمہ داری دی گئی. چنانچہ قرآن مجید اپنے پہلے باب میں یہی سرگزشت سناتا ہے. بائبل بھی اسی کی سرگزشت ہے. یعنی اللہ نے جب ایک قوم کا انتخاب کیا کہ وہ اس کی ہدایت کی علمبردار بنے، تو کیا واقعات پیش آئے، کیا تاریخ وجود میں آئی، پوری بائبل اسی کو سناتی ہے. اور قرآن مجید نے بھی اپنے پہلے باب میں، بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں یہی تاریخ بیان کی ہے، اور بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی ذمہ داریوں کی طرف انہیں متوجہ بھی کیا ہے، اور وہ کیوں اب معزول کیے جا رہے ہیں اس کے شواہد بھی بیان کیے ہیں. دوسرے مرحلے میں پھر بنی اسماعیل کو موقع دیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے دوسرے حصے کو. اس کی ابتدا بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس فیصلے سے ہوئی کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر نو کریں گے. اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی.
اس طرح توحید کا ایک عالمی مرکز جزیرہ نما عرب میں بنایا گیا، اور اسماعیل کے بارے میں خود اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ ابراہیم اس کو اس گھر کی تولیت کے لیے پیش کر دیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں آباد کیا، اسی جگہ وہ بیاہے گئے، اور اس طرح ایک امت کی پدا ہوئی جزیرہ نما عرب میں، جس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ جب بنی اسرائیل اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیے جائیں گے تو پھر یہ امت اس مقصد کے لیے اٹھائی جائے گی۔ اب قیامت تک بنی اسماعیل ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد کا یہی حصہ ہے جس کو شہادت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے۔ یہی لوگ اس وقت مخاطب ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرف مبعوث کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی یہ ذمہ داری ان کو دی گئی، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اب یہ پیغمبر تمہاری طرف بھیج دیے گئے ہیں، تو جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، دوسری طرف دنیا کی اقوام ہے، درمیان میں تم ہو۔ تمہیں اب ایک امت کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے میرا پیغام پہنچانا ہے اور میرے دین کی گواہی دنیا پر دینی ہے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے۔ یہ اسی طرح کا استعفیٰ ہے جیسے پیغمبروں کا استعفیٰ ہوتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس طرح میں کسی بشر کو اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر پیغمبر بنا دیتا ہوں، میں نے ابراہیم کی اولاد کے بارے میں یہی فیصلہ کیا۔ یہ نبوت کے تابع ایک منصب ہے جس پر یہ فائز کیے گئے ہیں، اور اگر قومی حیثیت سے دیکھا جائے تو گویا نبوت ہی کی ایک صورت ہے۔ ان کو پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت دی گئی ہے، یہ اب دنیا کے لیے خدا کا پیغام پہنچائیں گے اور اس کی شہادت دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو ان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی اولاد کی حیثیت سے اب ذرا اپنی تاریخ بھی سن لو۔ اس تاریخ کے مختلف پہلو ہیں جو بقرہ میں بھی زیر بحث آئے ہیں، حج میں بھی زیر بحث آئے ہیں۔ یہاں پر اس دعا کا حوالہ دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہاں آباد کرتے ہوئے کی تھی۔ میں نے لکھا ہے کہ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ یہ دعا اس وقت کی گئی جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو سرزمین مکے میں لا کر بسایا ہے۔ یعنی جو آگے دعا آ رہی ہے، یہ دعا خود دعا سے واضح ہے کہ اس وقت کی گئی جب وہ ان کو وہاں آباد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گھر کی تولیت کے لیے ہم اسماعیل کو مانگ رہے ہیں۔ یہ حکم ایک رویا کی صورت میں دیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، جیسے کہ قرآن کی دوسری صورتوں میں بیان ہوا ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ خواب تھا، اور خواب یا رویا محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ انسان جب کوئی چیز خواب میں دیکھتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعے کو واقعی کے طور پر دکھا دیا جائے۔ واقعے کو واقعی کے طور پر دکھانے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں عمرہ ہو رہا ہے اور لوگ سر منڈوا رہے ہیں جو عمرے کے مناسک ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، یہاں واقعہ دکھایا گیا تھا۔ وہ واقعہ پھر اسی طرح ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ممثل کر کے دکھا دی جائے، یعنی واقعہ نہیں دکھایا جاتا بلکہ اس کو ایک تمثیل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سیدنا یوسف کو یہ دکھایا گیا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک واقعہ جو بعد میں پیش آنے والا ہے
اس کی خبر دی گئی ہے، لیکن تمثیل کے انداز میں چیز کو ممثل کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی یہی چیز ممثل کر کے دکھائی گئی، یعنی مقصود یہ تھا کہ یہ بیٹا ہے، بڑھاپے میں ہوا ہے، تمہاری بڑی تمنائیں اس سے وابستہ ہوں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیٹا ہماری خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اس کو یہ صورت خواب میں دے دی گئی کہ گویا ابراہیم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ یعنی اگر باپ اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے الگ کر کے اپنے پروردگار کی خدمت کے لیے وقف کر دے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس سے یہ تقاضا کیا جائے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ یہ حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تمثیل کی صورت میں دکھائی گئی۔ جب یہ تمثیل کی صورت میں دکھائی گئی اور رویا میں دکھائی گئی تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی تعبیر کریں اور تعبیر کر کے جس چیز کو صحیح سمجھیں اس کے لحاظ سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رویا دکھایا ہے، وہ پیغمبر ہیں، اگر تعبیر صحیح ہوگی تو تصویب ہو جائے گی، ورنہ غلطی واضح ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ بعین ہی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کوئی تعبیر نہ کریں۔ اس میں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ تعبیر کی غلطی واضح ہوگی، بلکہ دونوں چیزیں بالکل واضح تھیں۔ اگر اللہ کا منشا یہی ہے تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا اور ابراہیم ایک بڑے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا منشا یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، یعنی انہوں نے تعبیر نہیں کی، ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں غلطی کا امکان ختم ہو گیا، اور ایک بندہ خدا نے گویا آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں اس پر بعین ہی عمل کروں گا، میں اس کی تعبیر نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر تبصرہ کیا ہے کہ ابراہیم تو نے تو رویا کو سچ کر دکھایا، یعنی یہ پیش نظر نہیں تھا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول بھی کیا اور یہ کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک عظیم یادگار بنا دیا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے امتثال کی ایک بے نظیر مثال بن گئی۔ درا حال ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا، نہ یہ حکم تھا، اور اگر ابراہیم تعبیر کرتے تو کوئی غلطی نہ کرتے۔ انہوں نے دو امکانات میں سے اس امکان کا انتخاب کیا جو برتر امکان تھا، جس میں کسی غلطی یا خرابی یا دوسرے درجے پر چلے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس رویا کی نوعیت کیا تھی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ اسماعیل کو یہاں آباد کریں، اور اسماعیل اس گھر کے متولی ہوں گے، یعنی یہ جو توحید کا مرکز بنایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس کی ذمہ داریاں قیامت تک سنبھالے گی، چنانچہ وہی اس وقت تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو وہاں سے قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، تو کہا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ دعا کس وقت کی گئی، آگے سے واضح ہو جائے گا کہ یہ دعا اس وقت کی گئی جب اسماعیل کو یہاں آباد کیا گیا، اسماعیل اور اس طریقے سے ان کا خاندان۔ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، یہ دعا اس وقت انہوں نے کی۔ یہ بالکل ایک بے آب و گیا سرزمین تھی، اور جس طرح کے قبائلی علاقے ہوتے ہیں ایسی جگہ تھی۔ اس طرح کی جگہوں پر امن کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو انہوں نے دعا کی کہ یہ شہر ایک شہر امین بنے، یہ امن کا شہر بنے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ذریت کو یعنی اپنی اولاد کو مکے میں آباد کیا تو اس وقت یہ شہر نہ صرف یہ کہ تہذیب و تمدن اور آبادی و زرخیزی سے بالکل محروم تھا، یعنی جس طرح کی سرزمین ہے وہ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے، یہی صورتحال تھی۔ خود قرآن مجید نے اس کو وادی غیر ذی زرع بن کھیتی کی زمین کہا ہے۔ اس وقت یہاں نہ آبادی تھی، ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا،
اس طرح کی آبادی بھی نہیں تھی جیسے کہ آبادی ہوا کرتی ہے، کوئی بڑا شہر ہے اور بڑی شاہراہ ہے یا اس میں بہت سرسبزی ہے یا زرخیزی ہے یا زندگی کے بہت اسباب ہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا اور تہذیب و تمدن سے بھی بہت دور تھا، بلکہ وحشی اور خانہ بدوش قبیلوں کی لوٹ مار سے بھی محفوظ نہ تھا۔ دائیں بائیں سے مختلف قبیلے حملہ آور ہوتے رہتے تھے، جس طرح کے بدو لوگوں کا عام طریقہ ہوتا ہے، بلکہ وحشی اور خانہ بدوش قبیلوں کی لوٹ مار سے بھی محفوظ نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنا پر یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح قبول فرمایا، یعنی انہوں نے دعا کی کہ پروردگار تیری ہدایت پر میں نے یہ مرکز بنا دیا ہے، یہ بیت اللہ اب تعمیر نو کے بعد حاضر ہے، میں اپنی اولاد کو بھی یہاں آباد کر رہا ہوں اور بالکل تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب تو ہی اس کو امن کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح قبول فرمایا کہ اولاً اس سرزمین میں لڑنا بھیڑنا اور جنگ و جدال یک قلم ممنوع قرار دیا، یعنی اس کو حرم قرار دے دیا گیا اور ان لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جدال نہیں ہوگا، کوئی قتل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ درختوں اور پودوں کو بھی کاٹنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جنگ و جدال یک قلم ممنوع قرار دیا۔ ثانیاً اس کی طرف سفر کے لیے 4 مہینے حرام قرار دیے۔ جب حج کا اعلان کیا گیا تو حج کے لیے 3 مہینے اور عمرے کے لیے 1 مہینہ جو رجب میں ہوتا ہے انہیں حرمت والے مہینے قرار دے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے گرد و پیش میں خطرناک سے خطرناک علاقے بھی ان مہینوں میں بالکل پرامن ہو گئے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ حرم کو پرامن قرار دے دیا گیا، بلکہ حج کے مہینوں میں بھی جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا گیا۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے وہ تلواریں رکھ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ شہر امن میں رہے گا، شہر کی طرف آنے کے راستے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ ثالثاً اس میں اپنے گھر کو ایسی ہیبت عطا فرمائی، یعنی اس میں بیت اللہ کی تعمیر کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنا گھر قرار دے دیا اور اس طریقے سے وہ توحید کا عالمی مرکز قرار پا گیا، تو ایسی ہیبت بھی اس کو عطا فرمائی کہ اس پر باہر سے اول تو کسی نے حملہ آور ہونے کی جرأت ہی نہیں کی، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کے باشندوں کی اس طرح مدد کی کہ ان کی معمولی مزاحمت پر آسمان سے ان کے لیے اپنے جنود قاہرہ بھیج کر اس کے دشمنوں کو بالکل پامال کر دیا، جیسے کہ ابرہہ کے واقعے میں ہوا، اور قرآن نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ کس طرح اس شہر پر جب ایک بادشاہ حملہ آور ہو گیا تو ہم نے اس کی تدبیر کو غارت کر دیا۔ یہ اس کی تاریخ کا حوالہ ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مزید کہا تھا کہ وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ اس زمانے میں بت پرستی دنیا میں عام ہو چکی تھی، بت پرستی تہذیب بن چکی تھی۔ جس طرح ہم اپنے زمانے میں الہات کا غلبہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کی صورتحال صدیوں تک دنیا میں شرک کے باب میں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی وہ تو الگ ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ اب ہم جب توحید کا مرکز بنا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے اندر کہیں سے کوئی شرک کی آلودگی آ جائے۔ پروردگار تو ہمیں اس سے دور رکھ، ہمیں اجتناب کی توفیق دے کہ ہم کبھی ان بتوں کی طرف رجوع کریں یا ان کی عبادت کریں۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں انہن اضللن کثیرا من الناس، اصل الفاظ یہ ہے۔
اس میں چونکہ بتوں کی شدت تاثیر و تسخیر کا اظہار مقصود ہے، یعنی بت ہے کہ جن کو ایک فلسفے کے تحت علامت بنایا گیا ہے، پھر لوگوں کا ان کے ساتھ ایک عقیدت مندانہ تعلق پیدا ہوا ہے، پھر ان کے بڑے بڑے معبد وجود میں آئے ہیں، اور اس طرح سے گویا یہ بت خانے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بن گئے ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہیں ان کی منطقی ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ پہلے ایک غلط فکر وجود میں آتا ہے، بت پرستی کے پیچھے یا شرک کے پیچھے پہلے کوئی فلسفہ ہوگا، وہ وجود میں آئے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس کائنات میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، لہٰذا خیر کا پروردگار تو یزداں ہو سکتا ہے، لیکن شر اس سے کیسے صادر ہوگا؟ وہ کسی اور پروردگار سے صادر ہونا چاہیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ تو پہلے ایک فلسفہ وجود میں آئے گا، اس فلسفے کے لیے پھر کچھ ہستیاں ہوں گی جن کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو زندہ مذہب شرک پر مبنی ہے، اس میں اگر دیکھیے تو برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے، تو گویا وہ ہستیاں وجود میں آ گئی ہیں جن میں ایک کے ساتھ خلق وابستہ ہے، دوسرے کے ساتھ ربوبیت وابستہ ہے، تیسرے کے ساتھ تخریب وابستہ ہے۔ تو یہ تصورات پہلے وجود میں آئیں گے، اس سے ایک فلسفہ وجود پذیر ہوگا، پھر اس کے ساتھ کچھ شخصیات، وہ قدیم تہذیبوں میں فرشتے بھی ہوئے، جنات بھی ہوئے، اور انسان نے اپنے تخیل سے بھی بعض ہستیاں وجود پذیر کر لی، وہ وجود پذیر ہو جائیں گی، پھر ان کی علامت بت بنائے جائیں گے۔ تو بت پرستی میں اصل چیز وہ بت نہیں ہے جو پتھر سے بنایا جاتا ہے یا مٹی سے بنایا جاتا ہے، بلکہ وہ فلسفہ ہے۔ اس فلسفے سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اوہام پر مبنی ہستیاں انسانی تصور میں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کی علامتیں بتوں کی صورت میں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہاں وہ جو علامت ہے وہ زیر بحث ہے، اس میں ساری ضمیریں اس کے لحاظ سے اور افعال آ گئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بت کوئی ذوی العقول چیزیں ہیں، یعنی خود کوئی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہی اسلوب ہے کہ جس میں علامت کی طرف نسبت آ جاتی ہے۔ اس میں چونکہ بتوں کی شدت تاثیر و تسخیر کا اظہار مقصود ہے، یعنی کیسے یہ لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی جانب، کس طرح لوگ ان کے معبد بناتے ہیں، پھر کس طرح ان کے سامنے نظر نیاز پیش کرتے ہیں اور اپنی تمنائیں آرزوئیں وابستہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں یہاں مؤثر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو تاثیر اور تسخیر کی شدت ہے، یہ چونکہ نظر آتی ہے تو اسی کی طرف افعال کو منسوب کر دیا ہے، اس لیے ضمیریں اور افعال وہ آ گئے ہیں جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جب دعا کرتے وقت اپنا ذکر کیا تھا تو اپنے ساتھ بیٹوں کا ذکر کیا، بنیا۔ عربی زبان میں یہ لفظ بیٹوں ہی کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ان کی اولاد کے بارے میں جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ایک اسماعیل تھے، ایک اسحاق تھے، ایک اور کا بھی ذکر آتا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں صرف لفظ بنیا آیا ہے جس کے معنی بیٹوں کے ہیں، لیکن یہ علی سبیل تغلیب یہاں اولاد کے معنی میں آ گیا ہے، یعنی بسا اوقات لفظ تو بیٹوں بولا جاتا ہے لیکن مطلب اس کا اولاد، تو اس لیے ترجمہ میں نے اولاد کا کیا ہے۔ اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں، پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھی انسانی ہیں، اس وقت ان کا غلبہ ہے اور چاروں طرف گویا غلبہ قائم ہو گیا ہے،
اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے۔ تو یہ دعا بھی شروع ہوئی ہے، اور یہ دعا بڑی غیر معمولی دعا ہے، اس سے بعض تاریخی حقائق پر بھی روشنی پڑتی ہے، اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔